جی سر، دن ہے اتوار کا، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے۔ او سر جی، کے پی کے میں کیا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ خوشبو لگا کے بتاتا ہوں۔ ہاں 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 ہاں، اتوار والی خوشبو آ گئی ہے آپ کے پاس؟ آئی ہوگی، آ گئی ہے آ گئی ہے آ گئی ہے۔ سر جی، جتنے ایم پی اے کے پی کے میں، جتنے ایم پی اتنے ہی وزیر۔ لو جی، آ گیا انقلاب، مانی خان کا انقلاب آ گیا۔ آج پتہ ہے کتنے وزیروں مشیروں میں اضافہ ہوا ہے؟ 12 تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹوٹل ان کے کتنے ہیں۔ اور ابھی بھی ان میں سے ناراض کیوں یہ اتنے بنائے گئے ہیں؟ سہیل افریدی کے خلاف گروپ بن رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب علی اب ایک تو سارے وزیر بن گئے نا، اب کیا اختلاف ہے کہ مینو وزارت او نہیں دیتی، تسی مچھلی والی نہیں دیتی، مینو ڈاکٹر والی نہیں دیتی، مینو جنگلات والی نہیں دیتی، جتھے میں مال بنانا ہے مینو مواصلات والی نہیں دیتی۔ یہ صورتحال ہے سر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ انقلابی لوگ کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ اور ادھر ان انقلابیوں کی کشمیر میں پارٹی رجسٹر نہیں ہوئی، اور الزام الیکشن کمیشن پہ۔ اور بھائی تم الیکشن تو کراؤ، پہلے تم نے جو قومی اسمبلی کے اور ادھر الیکشن کروانے تھے، پشاور کے گاؤں میں آپ چلے گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ پشاور کے گاؤں میں الیکشن کروانے کے لیے پی ٹی آئی کا مرکزی الیکشن۔ ہائے ہائے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے کر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ آپ یقین کرو، نہ کبھی یہ پارٹی بنی تھی، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ یہ سر جی چون چون کا مربع ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ یہ بھانمتی کا جو کنبا ہے نا، اس میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، ادھر ادھر سے آئے ہیں۔ پہلے عمران کہتا رہا کہ جناب میں نے کوئی ادھر ادھر سے سکائی لیبر نہیں لینے، میں نے کوئی بھی نہیں لینے جو دوسری پارٹیوں سے آ رہے ہیں۔ تو بعد میں فواد چودھری اس کا ترجمان، بعد میں یہ پرویز خٹک اس کا ترجمان، جیڑے باروں آئے سن عمران نے کہا جی اگلیاں صفحہ جاؤ۔ جب ان کو اگلی صفوں میں لایا گیا تو جو پچھلی صفوں میں کھڑے تھے انہوں نے کہا کیوں سر جی، اسی کوئی، وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ اسی کوئی کھوتی نو ہاتھ لائے۔ یہ محاورہ ہے ہمارے علاقے میاں والی سائڈ پہ، گندا محاورہ ہے، لیکن کھوتی نو ہاتھ لانا کوئی برا تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں اسی کوئی کھوتی نو ہاتھ لایا ہے کہ سانو جناب نہ وزیر نہ مشیر نہ کچھ۔ تو یہ حال ہے، آپ دیکھ لیں، یہ اتنی بڑی خبر ابھی چلی ہے کہ 12 مشیر اور وزیر مزید بنا دیے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا پھر بھی ان کا دال گلنے والی نہیں ہے سر۔ او دن ڈبا جدو گھوڑی چڑھیا کبا تے اے جڑا نا اسی طرح ہی چلن گے سارے۔ یہ کوئی کام پاکستان کے لیے نہ کر سکتے ہیں نہ کر سکیں گے۔ اچھا جی، آپ تھوڑی سی باہر کی خبر بتائیں آپ کو، پھر آتے ہیں اندر بھی آتے ہیں۔ پہلے باہر کی خبر یہ ہے کہ بھارتی چیف جو ہے نا، مجھے چھینک آ رہی ہے، الحمدللہ۔ تسی کی کہنا ہے، چھینک تو بات کی کہنا ہے، تو انہوں پتہ ہے وہ کہو، پھر میں دیکھوں گا کہ کس نو پتہ ہے۔ چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ میں امریکہ جا رہا تھا، یہ پرانی 25-26 سال پہلے، بس میں سفر کر رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا، لڑکی لڑکے ایسے کٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ 25 سال پہلے میں بھی شاید تھوڑا جا لڑکا ہی ہوں گا تو مجھے نا چھینک آئی، تو ساتھ میرے بڑے ماڈرن لڑکی بیٹھی تھی، وہ کہتی ہے گاڈ بلیس یو۔ میں نے کہا ہیں؟ ہاں، اسی تو سنے کہ بڑے گندے لوگ نے، بڑے ماڈرن لوگ نے، ان کو تو کوئی تمیز نہیں ہے۔ اور وہ میں نے الحمدللہ بھی نہیں کہا وہاں پہ، جب مجھے بس میں چھینک آئی نا، میں نے الحمدللہ نہیں کہا جو اب میں نے کہا ہے۔ میں نے کہا ظاہر ہے انگریز بیٹھے ہیں سارے، لیکن وہ لڑکی نے کہا گاڈ بلیس یو۔ میں نے کہا تھینک یو۔ میں تو حیران پریشان ہو گیا سر۔ تہذیب تو سر جی یہ تہذیب ہے نا، یہ تہذیب ہے۔ اچھا جی، بھارتی آرمی چیف نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان باز نہ آیا
تو ایٹمی قوت استعمال کی جا سکتی ہے۔ لو جی، کدھر گئے ای آئی والے جو چیک کرتے ہیں کہ ایٹم بم کو کوئی مس یوز نہ کرے؟ لگائیں بھارت کے اوپر پابندی۔ کیوں اس نے دھمکی دی ہے؟ ہم نے کبھی دھمکی دی ہے؟ نہیں نے دی۔ تو اس نے دھمکی دی ہے بھارتی آرمی چیف نے، کوئی ساجی بازار کسی سڑک تے بندے نے نہیں دھمکی دی تھی، آرمی چیف نے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو، انٹرنیشنل ادارے، اقوام متحدہ، ای آئی والے وہ آئیں اور اس کا چیک کریں اور ان سے وہ قوت چھین لی جائے جس کی یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ لاہور میں اگر ایٹم بم گرے گا تو دلی تک اس کا اثر جائے گا۔ جتنے لاہور میں بندے مریں گے اتنے دلی میں مریں گے، اتنے امرتسر میں مریں گے۔ سرحدیں جڑی ہوئی ہیں ہر طرف سے۔ بھاولپور ماریں گے وہاں سرحد جڑی ہوئی ہے، رحیم یار خان ہیں کہ وہاں سرحد جڑی ہوئی ہے۔ کہاں یہ ماریں گے؟ افسوس ہوا ہے نا آپ کو؟ مجھے بھی افسوس ہوا ہے کہ یہ اس نے جناب دھمکی دی ہے، غلط کی ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ آگے سچی خبر ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا جنگ ہوگی، حملہ ہوگا۔ حملے کی طرف سارے جو ہے نا وہ توجہ دے رہے ہیں کہ جی حملہ ہوگا، کیونکہ بات جو ہے نا وہ بن نہیں رہی، اور جو وہ ٹرمپ ہے وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ سارا کام کرنا چاہتا ہے۔ محسن نقوی اچانک گئے ہیں، ایران گیا ہے، اور وہاں وہ بڑی اہم خبر اور پیغام لے کے گیا ہے کہ جناب گل ختم کرو۔ ایران والے یورینیم شفٹ کرنے پہ بھی مان گئے ہیں کہ ہم روس کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے مواد بنائے ہوئے 500 کلو کا۔ پھر ایران نے کہا جی کہ ہم ایٹم بم بھی نہیں بنا رہے، یہ دوسری خبر ہے۔ پھر ایران نے کہا جی ہم ابنائے ہرمز بھی کھول رہے ہیں، تو پھر گل کی ہے۔ پھر تو سر جی گل ہے آٹا گندی ہلدی کیوں ہے؟ آپ یقین کریں یہی رہ گئے۔ تو امریکہ بھائی گونگلوں تو مٹی نہ جھاڑ، سیدھا آ تے صلح کرو، بس یہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ صلح کرو جی۔ روس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ دھمکی دی تو ہم ایران کا ساتھ دیں گے، یہ روس نے وارننگ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا بھی اس وقت مزید چوکنا ہو گیا ہے کہ جناب ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سر جی یہ خبریں ہیں، اور ایرانیوں نے آگے سے کہا ہے کہ اسی مزید تیاری کر لی ہے، ہماری بحری بیڑے اور باقی ادارے جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں، اور ہم ابنائے ہرمز پہ مخصوص قسم کا ایک ٹول ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ہم لگائیں گے، ٹول ٹیکس لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے یہ کہا ہے جی، یہ بڑی خبر انہوں نے دی ہے، ٹھیک؟ دن ہے اتوار کا، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے۔ یہ جو آپ سارے دوست بنا رہے ہیں کارڈ وغیرہ، اس کے لیے آپ رابطہ قائم کریں، یہ بھی کارڈ بنائیں، ہمارا جسٹس پارٹی کا کارڈ بھی بنائیں، اور اس کے لیے آپ نے فریش تصویر بھیجنی ہے اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجنی ہے، تو آپ ہمارے قانونی ٹی وی کے صحافی بن جائیں گے۔ یہ پریس کارڈ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پریس لکھا ہوا ہے، ریڈ جو ہے نا پریس کارڈ لکھا ہوا ہے، تو یہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کریں، اوورسیز والے دوست بھی، پاکستانی بھی، کہیں بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کا کیس ہے، آپ فری ہمارے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں میں ہمیشہ برطانیہ جاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو وہاں میں نے جانا ہے۔ جن دوستوں نے ملنا ہے وہ بھی رابطہ قائم کریں، اور جنہوں نے کوئی کھانا کھانا ہے یا کھلانا ہے وہ بھی رابطہ کریں، اور قانونی مشاورت بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اور قانونی مشاورت برطانیہ میں بھی ہمارا مغل سولسٹر کے نام سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں ہمارا چیمبر ہے الفرڈ لین پہ، تو الفرڈ لین سے وہاں آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہم اچھی خبریں بھی بتائیں گے۔ اور گروپ لائف انشورنس کا کیس نہیں لگا، اب یہ سارے کیس چھٹیوں کے بعد لگنے کا امکان ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان چھٹیاں کا موسم آ گیا ہے، جون میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو چھٹیوں میں پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ دونوں 2 مہینے 2.5 مہینے کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ مجبوری ہے سائیں، کیا کروں، بند تھی ویندی ہیں، ایسا انہوں کو نہ روک سکتے۔ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ یہ رک جائیں،
ٹھیک ہے. آگے جناب علی یہ خبر بڑی چل رہی ہے جیکب آباد سندھ میں. سندھ سے ہی بری خبریں آ رہی ہیں، چاہے پنکی پیرنی کی ہو، چاہے وہ نرگس کی ہو، وہ بھی ملکہ کوئین ہے، ایک اور نرگس. اور یہ اب ایک اور جیکب آباد سے ایک گاؤں سے ایک گاؤں جلا دیا گیا ہے جی. ایک لڑکی نے پسند کی شادی کی ہے اور اس کا جو منگیتر تھا یہ ابڑو اور جندہ برادری ہے، پتہ نہیں صحیح نام لے رہا ہوں کہ نہیں. ان میں لڑائی ہو گئی ہے اور انہوں نے ابڑو خاندان کا پورا گاؤں جلا دیے کہ سانو تسی کڑی کیوں نہیں دیتی. تو لڑکی کے والد جناب وہ ایسے دکھا رہا ہے سرٹیفکیٹ کہ اے جی 14 سال دیے. تو لڑکی کہہ رہی ہے کہ منجو 20 سالاں دی، میں 20 سالوں کی ہوں، تنجو نہیں پتہ منجو 20 سالاں کی. تو یہ جناب علی ساری کہانی چل رہی ہے جی. ٹھیک ہے. اور آج آپ کو خوشخبری بھی دیں ہم. سعودی عرب میں کل چاند نظر آ گیا تھا. ادھر آج چاند میں نے یہی خبریں سنی ہیں، اگر کوئی کنفرم کرنا چاہے تو کر لے. اور پاکستان میں آج رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی اور وہ بیٹھے گی تو ان کو جناب علی آج چاند نظر آنے کی امید ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اور اگر چاند نظر آ گیا تو بروز بدھ کم سد 27 مئی کو عید الاضحیٰ ہوگی. آپ کو ایڈوانس مبارک جی. ٹھیک ہے. یہ آ گئی ہے اب سر جی کوکین والی، ہاں کہہ رہا ہوں وہ خبریں جی. کوکین سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور ابھی کل یہ چلے نا کہ وہ کہتی ہے جی میرا نام بنی گالا میں، وہ کہتے ہیں لے لو. اور یہ اصل کہانی آپ کو بتائے گی. یہ کھرا بنی گالا تک جائے گا. میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے نہ جائے، لیکن یہ جائے گا سر. کوئی برا کام ایسا نہیں ہے. عائلہ ملک ہو، ہاجرہ ہو، ریحام ہو، جمائمہ ہو، ان کے سارے قصے ادھر تک جاتے ہیں. تو یہ بھی جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا یہ نہ جائے سر. یہ اس میں پیچھے نہیں. ابسٹین فائل کدھر؟ وہ 7 سمندر پار. اسی جی میرے گرائیں دا نا آ گیا. ہن دسو میں کی کرا؟ میں ہو حیران کھلوتا ہوں ایک قوم کدھر پہ جاندی ہے. تو اس کے جناب آئے گا. اور اس کے علاوہ سر جی بلاول بھٹو کی صحت کے بارے میں مجھے بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں. وہ دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے. نہ پتہ ہے اس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے. شوگر والا بندہ ہی این تھلے جاندہ ہے. شوگر مینو ہی ہے، پریشانی والی گل نہیں، لیکن وہ بہت پتلا ہو گیا. اور 2 وزیروں کے بیٹے جو ہے وہ نشے میں مر گئے ہیں جی. شیری رحمان کی بیٹی اور اعجاز جاکھرانی کا بیٹا ینگ. اور سندھ میں نشہ بڑا ہی عام ہے سر. اللہ رحم کرے بلاول بھائی پہ. اس کی تحقیقات وہ کچھ لوگ کریں گے تو مزید آپ کو خبر بتائیں گے. تو یہ جو بلاول کی کمزوری ہے نا، ایک تو شوگر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور ایک پھر نشہ ہوتا ہے. یا پھر آپ کے خود کوئی بندہ اتنا کمزور نہیں ہوتا سر. اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ اتنا بڑا منہ تھا اس کا، اتنا سا رہ گیا ہے. پہلے بہت ہینڈسم تھا اور بڑا خوبصورت تھا، اب وہ بالکل ایسے چوچا سا ہو گیا. ایک کیا چکر ہے سر؟ زرداری بھائی بتائیں ہمیں. اور مریم نواز صاحبہ جی پہنچ گئی ہیں ادھر آذربائیجان. وہاں سے بڑی بڑی سکیمیں لے کے آ رہی ہیں، معلومات کر کے آ رہی ہیں کہ میں نے سڑکوں کو کیسے صاف رکھنا ہے. کیا منصوبے ہی ہوتے ہیں مریم نواز کے. ٹھیک ہے. آج وہ کسی حیدر نامی شخص کے مزار پہ گئی ہیں، وہاں پہ پھول چڑھائے ہیں انہوں نے. اور ساری تفصیلات بھی آپ کو انشاءاللہ جو ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور واٹس ایپ پہ بھی میسج کریں اور ویسے بھی میسج کریں. دیکھیں جی سسٹم دیکھیں ان کے، ماشاءاللہ. یہ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے. محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے. یہ ٹھیک ہے سر. تو یہ جناب علی اورنج لائن ٹرینیں جو ہے عید تک ہیں. سسٹم ہے ابھی تو یہ فری ہے. ابھی دیکھ رہا میں جاؤں گا تو وہ کھول دیں گے.
اور یہ فری ہے بالکل ہی. چلو بھائی یہ کھول دیں. یہ دیکھیں فری ہے. صاف ستھرا ماحول ہے. آپ کو یورپ ہی نظر آئے گا, اتنا صاف ستھرا ماحول ہے کہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں. بہت مزے کا سر جی. میں نے تو اپنی گاڑی چلانا بند کر دی ہے. یہ وہی جناب سسٹم ہے, وہی سارا کچھ ہے. بہت مزہ آتا ہے. عید تک فری ہے جی ساری سروس پنجاب میں. ماشاءاللہ مریم نواز نے عید تک فری کر دی ہے ہر چیز. پورے پنجاب میں سروس فری ہے. انجوائے کریں بھرپور طریقے سے. ہر 4 یا 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ گاڑی آ جاتی ہے, اور وہ ابھی میں پہنچا ہوں تو سامنے گاڑی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو لکھا ہوا تھا جلد آ رہی ہے. یہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے سر جی, یہ ٹرین آ گئی ہے. یہ او مائی گاڈ, پنجاب زندہ باد جی, پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے.